سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی کمانڈو کی دلچسپ داستان جس کا نام ہے بھگوڑا۔ یہ بھگوڑا کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پولیس والے مجھے حوالات میں بند کر کے چلے گئے اور میں پریشانی کے عالم میں حوالات کے اندر چکر کاٹنے لگا۔ مجھے بے چینی سے ابو جان یا چچا جان کی آمد کا انتظار تھا، مگر کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی میری امید بر نہ آئی۔ شاید ان تک اطلاع نہ پہنچی ہو، میں نے فکر مندی سے سوچا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مثبت سوچ میرے دماغ میں ابھری۔ اتنے شناساؤں نے مجھے پولیس والوں کے ساتھ تھانے کی طرف آتے دیکھا ہے، کسی نہ کسی کو تو یہ اطلاع میرے گھر والوں تک پہنچا دینی چاہیے تھی۔ انہی سوچوں میں گھرا اضطراب سے میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک حوالات کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے اس سمت نظر دوڑائی تو حیرت و خوشی سے اچھل پڑا۔ میرا کلاس فیلو نظر گل دروازے پر کھڑا پریشانی اور افسوس کی حالت میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں تیر کی طرح دروازے کی طرف بڑھا۔ شکر دے چے تا راغلے، یعنی شکر ہے تم آ گئے ہو۔ کافی عرصے بعد میں نے پشتو بولی تھی۔ یوں بھی پشتو اور سرائکی دونوں زبانیں گنڈا پوروں کی مادری زبان کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ایک دوسرے کے متضاد ہونے کے باوجود گنڈا پور دونوں زبانوں پر مکمل عبور رکھتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی بول چال میں دونوں زبانیں استعمال میں لاتے ہیں۔ میری گرم جوشی اور تیزی کو نظر گل کسی خاطر میں نہ لایا اور اسی طرح دکھ بھری نظروں سے میری جانب دیکھتا رہا۔ ولے سا چل دے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تم اس طرح کیوں حیرانی سے میری جانب گھور رہے ہو؟ عمری، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اپنے گھر اور گاؤں کے حالات کا؟ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ تمہیں اس طرح دن دیاڑے ریمان خیل نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ اگر تمہاری مراد چودھری خاندان سے دشمنی کی شروعات سے ہے تو ان کے ڈر سے میں اپنے گاؤں یا گھر والوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ کون سے گھر والے؟ دوست، نظر گل کے لہجے میں دنیا جہان کا کرب سمٹ آیا۔ گھر والوں کے نام پر آپ کا سسر چچا فاضل ہی بچا ہے، اور وہ بھی ابھی تک سول ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ باقی سارے تو… کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں حوالات کے دروازے کی سلاخوں کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چیخا۔ میرا دل گویا دھڑکنا بھول گیا تھا۔ نظر گل کی بات مجھے ایک گھٹیا مذاق کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی اس طرح ایسا گھٹیا مذاق کرنے کی؟ یہ حقیقت ہے میرے دوست، وہ گلوگیر آواز میں بولا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ چودھری انور کے بیٹے چودھری اکبر نے تمہارے خلاف اتنے کیس درج کروائے ہیں کہ تو پولیس کے مطلوبہ افراد کی لسٹ میں سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ چودھری خاندان نے تجھے پھانسی کے تختے پر چڑھانے کے لیے پولیس کے کئی سرکردہ افراد کو خریدا ہوا ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پانی کی طرح روپیہ بہایا ہے۔ ان کا مقصد تمہارے خاندان کو جڑ سے ختم کرنا ہے، اور بدقسمتی اپنے خاندان میں زندہ بچ جانے والے واحد تم ہی تھے جو چودھری خاندان سے بدلہ لے سکتے تھے۔ تمہارے چچا تو اگر زندہ بچ گئے تب بھی جسمانی لحاظ سے کسی انتقامی کارروائی میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ نظر گل کی باتیں سن کر میرے بدن سے گویا جان نکل گئی تھی۔ مجھے چکر سا آیا اور میں حوالات کے دروازے کی سلاخوں کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ گیا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اس طرح چشم زدن میں خاندان کا صفائے ہستی سے مٹ جانا اور اس خاندان کے بچ جانے والے شخص کے لیے اس بات کو برداشت کرنا بڑا ہی دل گردے کا کام ہے، اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس حقیقت کو برداشت کرتا۔ میں اسی حالت میں دروازے کے سامنے بیٹھ کر گم سم ہو گیا۔ اس کے بعد نظر گل مجھے کون سی تفصیلات بتلاتا رہا، اس کو سمجھنے سے میرا ذہن قاصر تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تو پیاروں کی صورتیں گھوم رہی تھی، کانوں میں سعدیہ کی پیار بھری سرگوشیاں اور عدنان کی چہکاریں گونج رہی تھی۔ کیا میں اپنے پیاروں کو کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤں گا؟ کبھی بھی ان کی آواز نہیں سن پاؤں گا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب بہت تلخ لیکن مبنی بر حقیقت تھا۔ امی جان کی ممتا بھری گود جس میں سر رکھ کر میں لیٹا کرتا تھا مجھ سے چھن چکی تھی۔ ابو جان کی شفقت بھری ڈانٹ اب قصہ پارینہ بن چکی تھی۔
بھائیوں سے پیار بھرے جھگڑے میرے لیے خواب ہو گئے تھے، سعدیہ کی محبت مجھ سے روٹھ چکی تھی۔ مستقبل کے راستے میں مجھے سوائے اذیتوں، مصیبتوں اور تکالیف کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دکھ درد سمجھنے والے اور گرتے کو سہارا دینے والے مجھ سے بہت دور جا چکے تھے۔ گھنٹہ بھر پہلے جو میں خود کو نہایت طاقتور اور مضبوط سمجھ رہا تھا، اب اس پرندے کی طرح بے بس اور لاچار محسوس کرنے لگا جو شکاری کے جال میں پھنس گیا ہو، یا اس جانور کی مانند جو کسائی کے آگے باندھ کر ڈال دیا گیا ہو۔ نامعلوم کتنی دیر اسی طرح سوچوں میں گم حوالات کے دروازے میں سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ اچانک میرے پہلو میں کسی نے ٹھوکر لگائی اور میں فرش پر گر گیا۔ کھڑے ہو جاؤ ہیجڑے، ایک کرخت آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ پہلے ہیرو بن کر وارداتیں کرتے ہو اور پکڑے جانے پر عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہو، اور میں نہ جانے کن خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ کس وقت پولیس والے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ البتہ ان کا ٹھڈا کھا کر میں اپنے ماحول میں واپس آ گیا۔ پولیس والے میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو میری بزدلی پر محمول کر رہے تھے، اور ان کے نزدیک میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کی حراست میں آ گیا تھا۔ اس جان کا حادثے کے بارے میں سن کر میں اس قابل نہیں رہا تھا کہ ان کی تردید کر سکتا۔ تو نے سنا نہیں؟ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے پہلو میں ایک اور زوردار ٹھوکر لگا کر پولیس والا غرایا۔ میں زمین پر دونوں ہاتھ ٹیک کر بامشکل کھڑا ہو گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے نچوڑ کر میری رگوں سے خون نکال لیا ہو۔ چلو آگے۔ ایک نے مجھے بازو سے پکڑ کر حوالات کے باہر دھکیلا اور میں ایک مرتبہ پھر لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گیا۔ میں نے دوبارہ ہاتھ ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر پیٹھ پر لگنے والی ٹھوکر نے مجھے خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد 2-3 ٹھوکریں میرے پہلو میں لگیں، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ مجھے تکلیف بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کھڑا کرو اس بے غیرت کو۔ وہ غالباً ان کا سینئر تھا کہ اس کی غراہٹ سنتے ہی 2 بندوں نے مجھے دائیں بائیں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر کھڑا کر دیا۔ لے چلو اسے آپریشن روم میں، تھانے دار صاحب بے دردی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے آپریشن روم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آپریشن روم سے مراد کوئی اذیت رسانی کا کمرہ ہوگا۔ میرے ذہن میں سوچ ابھری جس کی تصدیق مبینہ آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی ہو گئی۔ اس اذیت روم میں لے جاتے ہی سب سے پہلے انہوں نے مجھے لباس کی قید سے آزاد کیا، اور پھر لکڑی کی بڑی سی میز پر اوندھے منہ لٹا کر وہ تشدد شروع کیا جو بیان سے باہر ہے۔ اس معاملے میں مجھے انڈیا کا عقوبت خانہ اپنے والوں سے بہت ہیچ نظر آیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ بغیر کچھ پوچھے انہوں نے مجھے زد و کوب کرنا شروع کر دیا تھا۔ پیٹھ اور کولوں پر چمڑے کے لتر برسانے کے بعد انہوں نے مجھے بجلی کا کرنٹ لگانا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ اور پاؤں انہوں نے پہلے سے میز پر لگے ہوئے کنڈوں سے جکڑ دیے تھے۔ اس اذیت رسانی کے مرحلے میں میں کئی دفعہ بے ہوش ہوا، نامعلوم وہ کس بات کا بدلہ لے رہے تھے۔ کافی دیر مجھے تختہ مشق بنانے کے بعد انہوں نے مجھے میز سے کھول کر چھت سے لگے ہوئے کنڈوں کے ساتھ الٹا لٹکا دیا۔ ایک بھرا ہوا پانی کا ٹب سر کے نیچے رکھ کر انہوں نے میری ٹانگوں کی بندشیں اتنی ڈھیلی کیں جس سے میرا سر ٹب کے پانی میں ڈوب گیا، اور پھر بے ہوش ہونے سے پہلے انہوں نے میری ٹانگوں کے ساتھ بندھی رسی کو ٹائٹ کیا تو میرا سر پانی سے باہر آ گیا۔ کافی دیر تک یہ کھیل جاری رہا، یہاں تک کہ میری ناک اور منہ کے راستے کافی پانی میرے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس دوران میں 2-3 دفعہ بے ہوش بھی ہوا۔ تیسری دفعہ مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو سیدھا کھڑا ہوا پایا۔ میرے ہاتھ چھت کے ساتھ لگے ہوئے کنڈوں کے ساتھ مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہاں بھائی بھگوڑے صاحب، کیا حال ہے؟ موٹی توند والا تھانے دار میرے پیٹ میں دستی چھڑی چبوتا ہوا بولا۔ تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ غم و غصے کی شدت سے مجھے اپنی آواز خود بھی بیگانی سی لگی۔ بدلہ کس بات کا بھائی؟ یہ تو ہمارے کرم فرما کی خواہش تھی۔ کرم فرما؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ جی فوجی صاحب، دروازے کی سمت سے ایک گرجدار آواز آئی۔ سفید لٹھے کی شلوار قمیض اور اس کے اوپر سیاہ واسکٹ پہنے چودھری اکبر مجھے دروازے سے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ ہم ہیں ان کے کرم فرما۔ یاد ہے نا تو نے کیا کہا تھا کہ مجھے جو کچھ کر سکتا ہوں کر لوں؟ ابھی کچھ تو میں نے کر لیا ہے اور کچھ کرنا رہتا ہے۔ چودھری تو نے بہت برا کیا ہے، بہت ہی برا۔ میری آواز میں عجیب سی دیوانگی جھلک رہی تھی۔ یہ مردوں والا کام نہیں ہے۔ اگر تیرے اندر تھوڑی سی بھی مردانگی ہوتی
تو کبھی بھی یہ ظلم نہ کرتا۔ تیرا معاملہ میرے ساتھ تھا، نہ کہ میرے گھر والوں کے ساتھ۔ مردانگی، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میری نظر میں مردانگی یہی ہے کہ دشمن کی نسلوں تک کو فنا کر دو۔ اب تیری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے یہیں پہ ہلاک کروا دو، ورنہ اگر میں بچ گیا تو۔ مگر میری بات مکمل ہونے سے پہلے تھانے دار نے نمک حلالی کا ثبوت دیتے ہوئے میرے چہرے پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ میرے سامنے چودھری صاحب سے منہ ماری کر رہا ہے؟ تھپڑ مار کر وہ اپنی کری آواز میں غرایا۔ نہیں نہیں تھانے دار صاحب، اسے بولنے دو۔ یہ غریب اپنی موت کو آسان بنانے کے چکر میں ہے، مگر اسے پتہ نہیں کہ اس نے کس شیر کو للکارا تھا۔ شیر؟ اور تو؟ میں نے نفرت سے زمین پر تھوکتے ہوئے کہا۔ اگر تیرے اندر ذرا بھی غیرت ہے تو میرے ہاتھ کھول دو۔ تمہاری مردانگی کا بھرم ان سب کے سامنے نہ کھول دوں تو کہنا۔ سن لیا تھانے دار صاحب؟ وہ میرے بجائے تھانے دار سے مخاطب ہو کر بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی مہمان نوازی صحیح طریقے سے نہیں کی ہے۔ چودھری صاحب، ابھی تو شروعات ہے، تھانے دار خوش آمدانہ لہجے میں بولا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تھانے دار صاحب، آپ سرکار کے ملازم ہیں یا چودھری اکبر کے؟ چودھری صاحب ہی ہماری سرکار ہیں، وہ اسی طرح خوش آمدانہ لہجے میں بولا۔ لعنت ہے ایسی تھانے داری پر، میں نفرت بھرے لہجے میں بولا، کہ تم چند ٹکوں کی خاطر ایک بے گناہ پر اتنے ظلم ڈھا رہے ہو۔ کون بے گناہ؟ وہ زہر خن لہجے میں بولا۔ قانون اندھا ہوتا ہے فوجی صاحب، تمہارے خلاف 3 کیس درج کروائے جا چکے ہیں اور ان کی تحقیقات کرنا ہمارا فرض ہے۔ تم گناہ گار ہو یا بے گناہ، اس کا فیصلہ کرنا تو عدالت کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے تفتیش کرنا اور ملزم سے باز پرس کرنا، وہی ہم کر رہے ہیں۔ مگر ابھی تک تو آپ لوگوں نے مجھے صرف ٹارچر ہی کیا ہے، باز پرس تو کچھ نہیں کی، جبکہ آپ کا کام ہے پہلے ملزم سے باز پرس کرنا اور اس کے بعد جسمانی طور پر ٹارچر کرنا۔ اگر وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے تو تھانے دار نے اپنی مکروہ آواز میں کہا لگایا۔ اب تم ہمیں تفتیش کے طریقے سکھاؤ گے؟ تھانے دار صاحب، یہ ہر ملزم کا حق ہے کہ اسے اس جرم کے بارے میں بتایا جائے جس کی پاداش میں وہ حراست میں لیا گیا ہو۔ وہ بھی بتا دیں گے، بہت جلد۔ سرکار، جلدی کس بات کی ہے؟ تھانے دار مزاحیہ لہجے میں بولا۔ آپ لوگ گپ شپ کریں، میں صبح آؤں گا۔ چودھری اکبر مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا۔ اس وقت تک آپ اسے بھی لائن پر لے آئیں، کم از کم اس کی بولتی ہی بند ہو جائے، اس نے تو ہمارا احتساب شروع کر دیا ہے۔ آپ بے فکر رہیں چودھری صاحب، تھانے دار نے اسے تسلی دی۔ اس کی بولتی تو میں اس طرح بند کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اور چودھری اکبر سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پولیس والوں نے صبح تک مجھ پر جو ظلم ڈھائے اور جس قسم کی اذیتیں پہنچائیں، اگر وہ میں آپ کو بتا دوں تو کئی گھنٹے بیت جائیں گے۔ میں نے پولیس والوں کے ظلم اور بے رحمی کے قصے سنے تھے، مگر ان سے واسطہ پہلی بار پڑا تھا۔ اس تشدد کے دوران میں کئی مرتبہ بے ہوش ہوا، کئی مرتبہ میری چیخیں بلند ہوئیں، لیکن وہ اس سے لا تعلق اپنے کام میں مصروف رہے۔ یہ سلسلہ کہیں صبح اذانوں کے وقت ختم ہوا۔ عقوبت خانے سے نکال کر انہوں نے مجھے حوالات میں لا پھینکا۔ میرا تمام بدن پھوڑے کی مانند درد کر رہا تھا۔ بھوک، پیاس اور نیند کی کمی نے مجھے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ میں کافی دیر اسی طرح غنودگی کی حالت میں پڑا رہا۔ نہ جانے وہ دن کا کون سا پہر تھا کہ میرے کانوں میں نظر گل کی آواز آئی۔ عمر جان، عمر جان، عمری، عمری۔ میں بامشکل سیدھا ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ لو، پانی پی لو۔ اس نے دروازے کی سلاخوں سے ہاتھ اندر کرتے ہوئے میری جانب پانی کا گلاس بڑھایا، جسے بے صبری سے جھپٹ کر میں نے ایک ہی سانس میں خالی کر کے اس کی جانب واپس بڑھا دیا۔ مہربانی نظر بھائی، میں ممنونیت سے بولا۔ مجھے بہت افسوس ہے عمر جان کہ میں اس سے زیادہ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ یہ سب بھی میں تھانے دار کی لا علمی میں کر رہا ہوں۔ اس مرتبہ اس نے اخبار کے کاغذ میں لپیٹی ہوئی کوئی چیز میری طرف بڑھائی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو وہ تندوری روٹیاں تھیں، جس کے ساتھ دال کا سالن تھا۔ اتنے بڑے حادثے کے بارے میں علم ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے بھوک اور پیاس بالکل محسوس نہ ہوتی، مگر زندگی بہت پیاری چیز ہے۔ جان بچانے کی جبلت اور انتقام لینے کی خواہش نے میرے اندر بھوک پیاس کے احساس کو اجاگر کر دیا تھا۔ میں نے نظر گل کی مجبوری کا احساس کرتے ہوئے چند لقموں میں ان روٹیوں کو ختم کر دیا۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتلاؤ،
اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، مگر اس کے انداز میں واضح طور پر بے چارگی نظر آئی، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ صرف کہنے کی حد تک مجھ سے میری ضرورت پوچھ رہا تھا۔ اس کو پورا کرنا اس کے بس سے باہر تھا، اور جتنا کچھ وہ میرے لیے کر سکتا تھا اس نے کر لیا تھا۔ میں نے بھی اس کو امتحان میں ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ ویسے ایک بات تو بتلاؤ۔ میرا سر نفی میں ہلتا دیکھ کر وہ اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے مستفسر ہوا۔ پوچھو، فوج سے بھاگنے کے بعد تم اتنا عرصہ کہاں غائب رہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے دوست، کبھی وقت ملا تو بتلاؤں گا۔ ابھی تو تم مجھے گاؤں کے حالات سے آگاہ کرو، کیونکہ مجھے بالکل علم نہیں کہ میرے پیچھے گاؤں میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ کل سب کچھ تو تمہیں بتا دیا تھا، وہ حیرانی سے بولا۔ کل مجھے ہوش کہاں تھا؟ مکمل تفصیل تو خیر مجھے بھی نہیں معلوم، البتہ سنی سنائی باتیں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جو کچھ بتلایا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ جرگے نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا تھا، جسے چودھری انور نے بحالت مجبوری تسلیم کر لیا تھا۔ جرگے نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ جب بھی چودھریوں کے مویشیوں نے ہماری فصل کو کوئی نقصان پہنچایا تو چودھری انور اس نقصان کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ جرگے کے اس فیصلے پر جہاں میرے بھائیوں کو از حد خوشی محسوس ہوئی تھی، اسی نسبت سے چودھری خاندان غم و غصے میں ڈوب گیا تھا، اور پھر یہ غصہ انہوں نے ایک دن محمد جان بھائی کی پٹائی کر کے نکالا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ چودھریوں کی ایک گائے ہمارے کھیت میں جا گھسی، جسے ڈنڈا مار کر بھائی محمد جان نے کھیت سے نکال باہر کیا۔ اکبر اور اعظم چودھری انور کے بیٹے اس بات کو بنیاد بنا کر محمد جان سے لڑ گئے کہ اسے یعنی محمد جان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ ان کی گائے کو مارے، کیونکہ فصل کو ہونے والے نقصان کے وہ ذمہ دار تھے۔ شومئی قسمت کے محمد جان بھائی وہاں پر اکیلا تھا، اور وہ دونوں بھائی بما اپنے گرگوں کے موجود تھے۔ محمد جان بھائی جب گرتا پڑتا زخمی حالت میں گھر پہنچا تو ابو جان اور چچا فاضل گھر میں موجود نہیں تھے۔ اگر وہ موجود ہوتے تو شاید اس مسئلے کا کوئی بہتر حل نکالتے، البتہ بھائی حاکم جان اور احمد جان دونوں گھر پر موجود تھے۔ دونوں نے محمد جان کی حالت دیکھتے ہی ہتھیار نکالے اور وقوع کی جانب دوڑ پڑے۔ مخالف بھی آگے سے تیار تھے۔ میرے بھائیوں کو دور سے دیکھتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ میرے بھائیوں نے بھی کھیتوں کی منڈیر کی آڑ لے کر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں پارٹیاں چونکہ آڑ میں تھیں، اس لیے کسی قسم کے جانی نقصان سے محفوظ رہیں۔ گنڈا پوروں کے اندر چونکہ اس طرح کی فائرنگ روزمرہ کا معمول ہے، اس لیے لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ یہ فائرنگ شاید اس طرح مزید کچھ دیر جاری رہ کر کسی بھی پارٹی کی پسپائی یا ایمیونیشن ختم ہونے کی صورت میں بغیر کسی جانی نقصان کے ختم ہو جاتی، مگر بدقسمتی سے چودھری انور جو اس فائرنگ کو رکوانے کے لیے آ رہا تھا، کسی اندھی گولی کا شکار ہو گیا۔ گولی اس کے سر میں لگی تھی، اس لیے اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ چودھری کے گرتے ہی دونوں طرف سے فائرنگ بند ہو گئی۔ چودھری انور کے مرنے کے بعد چودھری اکبر بڑا ہونے کے ناطے خود بخود گھر کا سربراہ بن گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے قتل کی رپورٹ درج کروانے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی۔ میرے بھائی بھی اس واقعے کے بعد سنبھل گئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ چودھری خاندان لازماً اپنے قتل کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، اس لیے وہ ہمیشہ اکٹھے گھر سے نکلتے تھے۔ چودھری انور کو مرے ہوئے بمشکل 1.5-2 مہینے ہوئے تھے کہ ایک رات ہماری حویلی میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس سے باخبر ہو کر آگ بجھانے کی تدبیر کرتے، آگ اتنی پھیل گئی تھی کہ لوگوں کے لیے اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ لوگوں کی بے خبری کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک تو رات گئے یہ کارروائی ہوئی تھی، اور دوسرے سردیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے لوگ منہ سر لپیٹے کمروں میں گھسے ہوئے تھے۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ میرے گھر والوں نے نہ تو کوئی چیخ و پکار مچائی تھی اور نہ ہی کسی کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ یہ تو جب آگ کے شعلے خوب بلند ہوئے اور تپش اور دھواں پڑوسیوں کے گھروں تک جا پہنچا تو وہ جاگے اور ہلا گلا کر کے پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیا، مگر ان کی آگ بجھانے کی تمام کوششیں رائے گاں گئیں، اور میرے گھر والوں میں سوائے چچا فاضل کے اور کوئی بھی نہ بچایا جا سکا۔ اس کے بھی زندہ بچ جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈیوڑی میں سویا ہوا تھا۔ البتہ ڈیوڑی کی چھت کے شہتیر کے اس کی ٹانگوں پر گرنے کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں 2-3 جگہ سے ٹوٹ گئی تھیں، اور وہ تاحال سول ہسپتال میں داخل تھا، اور جسمانی طور پر معذور ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی مفلوج ہو گیا تھا۔ اسی طرح میری اکلوتی بہن جمیلہ بھی صدمے کی شدت میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ یہ بات یہیں تک رہتی تو میں شاید کبھی بھی حوالات میں بند نہ ہوتا، مگر ایک رات
چودھری اکبر کی حویلی میں گھس کر کسی نے اس کے چھوٹے بھائی اعظم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور عینی شاہدین کے مطابق یہ کام میں نے کیا تھا۔ اس کے بعد کسی نے اس کے کھیتوں کو آگ لگا دی، اس کا الزام بھی میرے سر لگا۔ چند دن بعد اس کا یعنی اکبر کا ماموں اور اکبر کا دوست اس کی بیٹھک میں بیٹھے تھے کہ میں اکبر پر حملہ کرنے کی غرض سے ان کی بیٹھک میں داخل ہوا، اور اسے بچانے کی کوشش میں وہ دونوں ہلاک ہو گئے، اور اکبر کے نوکروں کے بر وقت پہنچنے پر میں وہاں سے بھاگ گیا۔ تینوں کیس مختلف تواریخ میں میرے خلاف درج تھے، اور انہی کی پاداش میں میں تھانے میں بند تھا۔ نظر گل سے یہ باتیں سنتے ہی مجھے اپنے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ چودھری اکبر نے بلا شبہ مجھ سے بہت بھیانک انتقام لیا تھا، لیکن اس سارے سیٹ اپ میں اعظم کی موت کہیں فٹ نہیں بیٹھتی تھی۔ شاید وہ چودھری اکبر کے کسی دوسرے دشمن کی کارستانی تھی۔ اسی طرح اس کے ماموں اور دوست کا قتل بھی اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہو سکتا تھا، جو شاید خود تو اکبر کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، لیکن اس کے کام کو چودھری اکبر نے میرے خلاف استعمال کر لیا تھا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چودھری اکبر نے جس طرح میرے گھر والوں کو ہلاک کیا یا کروایا تھا، اسی طرح وہ مجھے بھی بے خبری میں مروا سکتا تھا۔ اسے اتنا لمبا سیٹ اپ ترتیب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ دیر سوچ کر میں نے اس بات پر زیادہ سر کھپانے کی ضرورت محسوس نہ کی، کیونکہ یہ بات بعد میں خود بخود کھل کر سامنے آنے والی تھی۔ نظر گل یہ تمام باتیں بتا کر چلا گیا تھا۔ میں البتہ مختلف قسم کی سوچوں میں گھرا کافی دیر تک گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ نظر گل کے کہنے کے مطابق پولیس نے پہلوان ہوٹل اور میرے گاؤں کے مختلف راستوں پر میری تلاش میں مخبر چھوڑ رکھے تھے، اور اس دن میرے بس سے اترتے ہی مجھے پہچان لیا گیا تھا۔ 11-12 بجے کے قریب چودھری اکبر ایک مرتبہ پھر تھانے پہنچ گیا تھا، اور اس کے پہنچتے ہی ایک بار پھر مجھے ٹارچر سیل میں پہنچا دیا گیا۔ کیا حال ہے فوجی صاحب؟ چودھری اکبر مجھے دیکھتے ہی طنزیہ لہجے میں چہکا، مگر میں نے اسے جواب دینے کے بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ بھئی واہ طاہر صاحب، وہ تھانے دار کو داد دیتے ہوئے بولا، آپ نے تو واقعی اس کی بولتی بند کر دی۔ جواباً تھانے دار کہا لگا کر بولا، چودھری صاحب، اس سے کئی بڑے پھنے خان اور ٹیڑے خان میں سیدھے کر چکا ہوں، یہ غریب تو کسی شمار میں نہیں۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، آج اس کے جرائم کا اقرار نامہ لے کر اسے عدالت میں پیش کر دو۔ فکر نہ کرو چودھری صاحب، یہ کیا، اس کے تو بڑے بھی قبر سے اٹھ کر اپنے کیے کا اقرار کریں گے۔ یہ تو ہے، چودھری اکبر ہنس کر بولا۔ بہرحال چلو آفس میں بیٹھتے ہیں، اس کے لیے یہ کافی ہیں، وہ سپاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور وہ دونوں عقوبت خانے سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر مجھے انہی اذیتوں سے گزارا جانے لگا جن سے میں پہلے بھی گزر چکا تھا۔ یہ اذیتیں ابھی میرے مقدر میں لکھی جا چکی تھیں، اور ان سے چھٹکارا پانا اسی صورت میں ممکن تھا کہ میں وہاں سے فرار ہو جاؤں یا پھر مر جاؤں، اور میں اول الذکر صورت پر عمل کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا۔ اگلے دن انسپکٹر طاہر نے مجھے عدالت میں پیش کر کے میرا 1 ہفتے کا جسمانی ریمانڈ لے لیا۔ راستے میں اس نے میری فرار کی کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کا انتظام بہت سخت رکھا تھا۔ اتنی سخت نگرانی میں میں فرار کے بارے میں سوچ تو سکتا تھا، لیکن اس پر عمل کرنا مشکل تھا۔ اس ہفتے کے دوران تھانے دار کی کوشش رہی کہ مجھ سے ان نہ کردہ جرموں کا اقرار کروا لے جن کی بابت نظر گل مجھے پہلے سے مطلع کر چکا تھا۔ گو میں وقتی طور پر ان جرائم کا اقرار کر کے عدالت کے سامنے اپنے اس اقراری بیان سے مکر بھی سکتا تھا، مگر گنڈا پوری خون نے مجھے اس قسم کی کمزوری دکھانے کا موقع نہ دیا۔ نظر گل کی مہربانی سے میری اپنے بہنوئی اسلم، جو کہ میرا ماموں زاد بھی تھا، اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے سمجھانے اور تسلی دینے پر میں نے اپنی جنگ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک صبر آزما اور مشکل فیصلہ تھا، مگر اسلم کے بار بار سمجھانے اور التجائیں کرنے پر میں نے اپنے فرار کا فیصلہ فی الحال ملتوی کر دیا تھا۔ اسلم کے کہنے کے مطابق چودھری اکبر خود ہی اپنے بھائی کا قاتل تھا، اور اسی نے اپنے ماموں اور دوست کو بھی ہلاک کیا تھا۔ اپنے بھائی کو جائیداد کے لیے، اور باقی دونوں شاید اس کے بھائی کے قتل میں اس کے شریک تھے، اس لیے اس نے گواہوں کا بھی قلع کما کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ یہ کوشش بھی کر رہا تھا کہ مجھے عدالت ان تمام کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا دے۔ اس طرح وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے پھانسی ہونے کی صورت میں وہ خود بخود بے گناہ ٹھہرتا، اور میری موت یوں بھی اس کا مطمع نظر تھی،
اسلم کی مدد سے میں نے اپنے لیے ایک قابل وکیل کی خدمات حاصل کی تھی، مگر اس سے پہلے کہ مجھے دوبارہ عدالت میں پیش کیا جاتا میری یونٹ والے مجھے لینے کے لیے پہنچ گئے۔ میں حوالات میں سر جھکائے مختلف قسم کی سوچوں میں مشغول تھا کہ نظر کل کی آواز سنائی دی، عمری کچھ فوجی تجھے لینے آئے ہیں۔ کیا؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں حوالات میں ہوں؟ تمہارے گرفتار ہوتے ہی تمہاری یونٹ کو اس بارے میں سگنل دے دیا گیا تھا۔ کتنے آدمی ہیں؟ میں مستفسر ہوا۔ 5۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ بہت سارے قدموں کی آواز مجھے اس کمرے کی طرف آتی سنائی دی۔ میں نے یونٹ میں بہت کم وقت گزارا تھا، اس لیے ان میں سے 4 بندے میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ البتہ 5ویں بندے کو دیکھ کر میرا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ ہمیشہ ہنسنے مسکرانے والا امجد اس وقت نہایت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ انسپکٹر طاہر ان کے ساتھ تھا۔ ایک سپاہی نے حوالات کا دروازہ کھولا۔ سب سے پہلے نائب صوبے دار کا رینک لگائے ہوئے شخص نے میری طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، نائب صوبے دار صبر عباس۔ سر، میں آپ کو ویلکم کہنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، مجھے آپ کے گھر والوں کے بارے میں سن کر افسوس ہوا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف ہو کر اپنے ساتھ آنے والوں کو میرے قریب پہنچنے کا راستہ دیا۔ امجد سب سے آخر میں مجھے ملا۔ دیر تک اپنی چھاتی کے ساتھ بھینچے رکھنے کے بعد وہ گلوگیر آواز میں بولا، جانو، ہم بدلہ لیں گے، مگر وقت آنے پر۔ امجد سے ملاقات میرے لیے بہت زیادہ تقویت کا باعث بنی تھی۔ صوبے دار صاحب، ہمارا قیدی کب تک واپس کر دیا جائے گا؟ انسپکٹر طاہر نائب صوبے دار صبر عباس سے مستفسر ہوا۔ اس کے منحوس چہرے پر مجھے پھٹکار برستی نظر آئی۔ کچھ یقینی نہیں کہہ سکتا۔ سانولی رنگت، ہلکے گھنگریالے بال، پرکشش چہرے اور سمارٹ باڈی والا نائب صوبے دار دھیمے لہجے میں بولا، اس کا انحصار ہمارے کمانڈنگ آفیسر پر ہے کہ وہ اس کو کتنا عرصہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ ضروری کاغذی کارروائی کے بعد میں فوجیوں کی نگرانی میں تھانے سے باہر نکل آیا۔ باہر ایک فوجی جیپ موجود تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک فوجی ڈرائیور پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید انہوں نے جیپ کی نگرانی کے لیے چھوڑا تھا۔ آپ گلگت سے اسی جیپ میں آئے ہیں؟ میں امجد سے مستفسر ہوا۔ گلگت نہیں، دومیل کہو، وہ ہمارے بٹالین ہیڈ کوارٹر کا نام لیتا ہوا بولا۔ چھٹی کاٹ لی ہے یا؟ کدھر یار، ابھی پچھلے ہفتے بمشکل راستے کھلے ہیں۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر آپ کی گرفتاری کے بارے میں معلوم ہوا۔ آپ کے علاقے کا کوئی بندہ بھی یونٹ میں موجود نہیں تھا، اس لیے رہبر کے طور پر میں ان کے ساتھ آ گیا ہوں۔ یوں بھی چھٹی جانے سے پہلے میں نے آپ سے ملنے کے لیے آنا تھا۔ وہ میرے گھر والوں کا ذکر کرتے کرتے رہ گیا تھا۔ واقعی مرنے والوں کو بھلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال تم سناؤ، اتنا عرصہ کہاں غائب رہے؟ میں سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولا، میں انڈیا کی سرحد پار کر گیا تھا اور ابھی بمشکل ہفتہ ہوا ہے کہ واپس پہنچا ہوں۔ انڈیا کی سرحد؟ وہ حیرانی سے بولا، وہ کیسے؟ بس یار، میری قسمت میں گھر والوں سے ملنا نہیں لکھا ہوا تھا۔ انڈیا کی حدود میں داخل ہونا ایک بہانہ بن گیا۔ پھر بھی اتنے ہفتے؟ وہ مستفسر رہا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے یار، پھر کبھی صحیح۔ ابھی کیوں نہیں؟ ہم نے بٹالین ہیڈ کوارٹر تک اسی جیپ میں سفر کرنا ہے، اور اتنا لمبا سفر کیسے کٹے گا؟ عمر جان، ہم آپ کے فرار کے محرکات سے تو امجد کی زبانی واقف ہو چکے ہیں، البتہ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم بے چین ہیں۔ اگر محسوس نہ کرو تو یہ کہانی سننا ہم بھی پسند کریں گے، نائب صوبے دار صبر عباس پر اشتیاق لہجے میں بولا۔ ان کا اصرار دیکھتے ہوئے میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر دھیرے دھیرے ٹاپ 3 پر خط ملنے کے بعد کے واقعات دہرانے شروع کر دیے۔ اس وقت میں شیش ناگ کے ساتھ ہونے والی لڑائی کی تفصیلات کے بارے میں بتلا رہا تھا، جس وقت ڈرائیور نے گاڑی ایک ہوٹل کے صحن میں موڑی۔ میرا خیال ہے سر، کھانا کھا لیتے ہیں۔ گاڑی روک کر ڈرائیور نائب صوبے دار صبر عباس سے مستفسر ہوا۔ بالکل بالکل، وہ چونکتے ہوئے بولا، دن کا کھانا بھی رہ گیا ہے عمر جان، باقی کہانی بعد میں۔ ہم سب ہوٹل کے صحن میں پڑی ہوئی چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ ہوٹل کا مالک ہمیں دیکھ کر خود ہی آرڈر لینے کے لیے بھاگا ہوا پہنچا، اور اس کی وجہ صرف خاکی وردی کی تعظیم تھی۔ یہ وہ دور تھا جب عوام فوج کو سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ آج بے شک حالات نے عوام اور آرمی کو 2 دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن وہ دن دور نہیں جب آرمی نفرت کی اس خلیج کو پاٹ کر پھر عوام کی نظر میں اتنی ہی معتبر، قابل احترام اور پیاری ہو جائے گی، جتنی سن 65
یا 71 کی جنگ کے وقت یا سن 2000 سے پہلے تھی۔ کھانے کے دوران خاموشی چھائی رہی۔ امجد نے 1-2 نوالے لے کر کھانا چھوڑ دیا تھا، اور اس کی وجہ لازماً وہ دکھ تھا جو اسے میرے خاندان والوں کے مرنے پر ہوا تھا۔ میں نے کافی دنوں سے کوئی ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا، اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی کمزور سا پا رہا تھا۔ گو میرے لیے بھی اپنے گھر والوں کے بچھڑنے کا دکھ کوئی پرانا تو نہیں تھا۔ ہفتہ بھر پہلے ہی میں اس بات سے مطلع ہوا تھا، لیکن حیران کن طور پر میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ کھانا کھا کر ہم دوبارہ جیپ میں سوار ہو گئے۔ چل بھئی عمر جان، نائب صوبیدار صبر عباس جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی بولا، ہم تمہاری باقی ماندہ کہانی سننے کے لیے بے چین ہیں۔ اور میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جہاں پر ختم کیا تھا، اور اس کے بعد کہانی کے اختتام تک جیپ میں صرف میری آواز گونجتی رہی۔ اس وقت ہماری جیپ ایبٹ آباد میں داخل ہو رہی تھی جب میں نے اپنی کہانی ختم کی۔ وہ رات ہم نے ایف ایف سینٹر میں بسر کی اور اگلے دن صبح سویرے دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں زیادہ تر میں اور امجد محو گفتگو رہے۔ اس سے اگلی صبح جگلوٹ میں طلوع ہوئی، لیکن ہم وہاں صرف ناشتہ کرنے کے لیے رکے اور پھر استور کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ہماری یونٹ کا ریئر ہیڈ کوارٹر تھا۔ ایک دن استور میں گزار کر ہم بٹالین ہیڈ کوارٹر روانہ ہو گئے۔ وہاں سے بٹالین ہیڈ کوارٹر 1 دن کے فاصلے پر تھا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے اگلے ہی دن مجھے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ عمر جان، میرے دفتر میں داخل ہوتے ہی ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کمانڈنگ آفیسر افضل محمود خان صاحب گویا ہوئے۔ مجھے آپ کے گھر والوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ یہ آپ کی نظر میں شاید آپ کے کسی دشمن کی کارروائی ہو۔ بہرحال اس سلسلے میں اگر میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں۔ شکریہ سر، اگر میں نے کوئی ضرورت محسوس کی تو سب سے پہلے آپ کو ہی زحمت دوں گا۔ یہ تو تھی پرائیویٹ گفتگو۔ اب آتے ہیں سرکاری بات کی جانب۔ تم نے فارورڈ پوسٹ سے بھگوڑا ہو کر جو بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے، اس کی مثال دینی مشکل ہے۔ ایک کمانڈو سے مجھے اس کام کی توقع نہیں تھی۔ کمانڈر نے مجھے تمہارا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن میں اپنے اختیارات بروئے کار لاتے ہوئے اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں تمہاری موجودہ سروس کے حقوق دے کر گھر بھیج دوں، اور یہ سب بھی میں تمہاری گھریلو پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک تعلق ہے تمہارے قتل کے مقدمات، اس سلسلے میں آپ کی مالی مدد کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک لمحے خاموش ہو کر میرے چہرے کا جائزہ لیا اور پھر کہا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ جی سر، صرف اتنا کہ جن حالات نے مجھے ٹاپ 3 سے بھگوڑا ہونے پر مجبور کیا، وہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میرے تمام گھر والے گھر کے اندر محبوس کر کے جلا دیے گئے۔ ٹھیک، مگر یہ واقعہ تمہارے بھگوڑا ہونے کے بعد پیش آیا۔ سر، اپنے کمینے دشمنوں سے میں پہلے سے واقف تھا اور ان سے مجھے توقع بھی یہی تھی، مگر افسوس کہ میں ٹائم پر گھر نہ پہنچ سکا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ اطمینان سے بولے۔ اور کیا تم نوکری پر بحال ہونا چاہتے ہو؟ نو سر، یہ تو ویسے ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو اپنے حالات سے مطلع کر دوں۔ میں بھگوڑا ہونے میں حق بجانب تھا۔ اگر اس وقت میں وائرلیس پر آپ کو اپنے مسئلے سے آگاہ کرتا تو آپ میرے لیے کبھی بھی 10 جوانوں کو داؤ پر نہ لگاتے۔ راستے بند تھے اور میری پوسٹ پر ہیلی کا اترنا بھی ناممکن تھا۔ اس طرح مجھے اکیلا جانے کی اجازت بھی آپ نہ دے سکتے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میرے لیے آخری صورت یہی بچتی تھی جو میں نے کیا۔ یہ بھی مان لیا جوان، وہ اپنے ہاتھ میں موجود پین کو پین ہولڈر میں رکھتا ہوا بولا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ تمہاری ساری کہانی گزشتہ رات نائب صوبیدار صبر عباس میرے گوش گزار کر چکا ہے، لیکن افسوس کہ عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ اگر ایک کرنل کی گواہی تمہاری جان چھڑا سکتی تو میں ضرور عدالت کے روبرو حاضر ہو کر تمہارے حق میں گواہی دیتا۔ تھینک یو سر، میں ممنونیت سے بولا۔ میرے لیے آپ کی اتنی حوصلہ افزائی کافی ہے۔ اٹس اوکے۔ وہ ایک مرتبہ پھر پین ہاتھ میں پکڑ کر میرے ڈاکیومنٹس پر جھکتا ہوا بولا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں جا سکتا ہوں۔ میرے ساتھ کھڑے عہدیدار نے مجھے ہوشیار فوج میں سینئر کو تعظیم دینے کی ایک اصطلاح ہے، ہوشیار کروایا اور پیچھے پھر کروا کر باہر جانے کا حکم دیا۔ اور آخری بات، اس سے پہلے کہ میں دفتر سے باہر نکلتا، کرنل صاحب کی پاٹ دار آواز گونجی اور میں بے اختیار رک کر اس کی جانب مڑا۔ اگر وہ کہانی سچ ہے جو تم نے صبر عباس صاحب کو سنائی ہے،
تو پھر کوشش کر کے اس لڑکی سے وہ سارے اخبار منگوا لو جن کے اندر تمہارے بارے میں اشتہارات چھپتے رہے ہیں۔ لڑکی سے کرنل صاحب کی مراد شیتل تھی۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ کرنل صاحب حقیقتاً دور کی کوڑی لایا تھا۔ وہ اخبارات میری بے گناہی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ میں نے ایک مرتبہ دوبارہ کرنل صاحب کو سلوٹ کیا اور دفتر سے باہر نکل آیا۔ 3 دن بٹالین ہیڈ کوارٹر میں گزار کر چوتھے دن ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس مرتبہ بھی امجد ساتھ تھا۔ چھٹی کا سرٹیفکیٹ امجد نے وہیں سے لے لیا تھا۔ راولپنڈی پہنچ کر میں نے صبر عباس صاحب سے کہا، سر اگر اجازت ہو تو ایک فون کر لوں؟ کر لو، وہ دھیمی آواز میں بولا، اور پھر ڈرائیور سے کہا، جیسے ہی کوئی پی سی او نظر آتا ہے گاڑی روک لینا۔ اس کے لیے شہر کے اندر جانا پڑے گا سر، ڈرائیور مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ کوئی بات نہیں، چلے جاؤ۔ اور ڈرائیور نے گاڑی پنڈی شہر کے اندرونی جانب موڑ دی اور ایک بڑے سے پی سی او کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی کو روک دیا۔ امجد اور صبر عباس صاحب میرے ساتھ پی سی او کے اندر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ باقی تمام گاڑی میں بیٹھے رہے۔ میں نے شیتل کے گھر کا نمبر پی سی او والے کو بتا کر کہا، یہ دہلی کا نمبر ہے، کوڈ وغیرہ خود ہی لگاتے رہو۔ انڈیا والا دہلی؟ وہ مستفسر ہوا اور میرے اسبات میں سر ہلانے پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جیسے ہی ٹون جانے لگی اس نے ریسیور مجھے پکڑا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھنٹی بجتے رہنے کے بھی کسی نے فون نہ اٹھایا۔ ہیلو، ایک عورت کی آواز فون سے ابھری۔ جی، شیتل سے بات کرنی تھی، میں جلدی سے بولا۔ بی بی جی تو دفتر میں ہوں گی، آپ وہیں فون کر لیں۔ دفتر کا نمبر؟ میں نے پی سی او والے کا رائٹنگ پیڈ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے دفتر کا نمبر دہرا کر فون بند کر دیا۔ بھائی، یہ نمبر ملا دیں۔ میں پیڈ اس کی طرف واپس بڑھاتے ہوئے بولا، یہ بھی دہلی کا ہی ہے نا؟ وہ مستفسر ہوا۔ جی، میں مختصراً بولا، اور وہ ایک مرتبہ پھر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یہ لیں، گھنٹی جا رہی ہے۔ اس نے ریسیور میری جانب بڑھایا۔ داس اسٹیل ملز، مس، مجھے شیتل ہری چرن داس سے بات کرنی ہے۔ ریسیور سے ابھرتی نسوانی آواز فون آپریٹر کی تھی۔ اس کا تعارفی خطبہ پورا ہونے سے پہلے ہی میں نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ جی سر، بات کریں۔ اس کے لہجے میں میرے قطع کلامی کے باعث ہلکی سی ناراضگی تھی۔ ہلکی سی ٹون بجنے کے بعد ریسیور میں شیتل کی مسحور کن آواز گونجی۔ گو میں پہلی مرتبہ فون پر اس کی آواز سن رہا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے اسے پہچاننے میں دقت محسوس نہ ہوئی۔ شیتل سپیکنگ۔ شیتل، میں عمر جان بات کر رہا ہوں۔ جان، تم کیسے ہو؟ وہ پرجوش لہجے میں چلائی۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں۔ میں کیا سناؤں؟ ممبئی سے واپسی پر پتا جی نے ریگولرلی آفس میں بٹھانا شروع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، کیا پتا کب بلاوا آ جائے، میرے بعد تم نے ہی تو سب کچھ سنبھالنا ہے۔ یہ تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، بہرحال تم میرا ایک کام کرو۔ وہ تو میں کر لوں گی، پر تم اپنی سناؤ، انکل آنٹی کیسے ہیں؟ عدنان تو آپ سے مل کر بہت خوش ہوا ہوگا۔ دیدی کیسی ہیں؟ شیتل، سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں گلوگیر آواز میں بولا، مجھے بھی قتل کے کئی جھوٹے مقدمات کا سامنا ہے۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے مجھے وہ اخبارات پارسل کر دو جن کے اندر میری بابت کچھ چھپا ہو، تاکہ میں اپنے مقدمے کی پیروی کر سکوں۔ چھوڑ کر چلے گئے؟ میں سمجھی نہیں۔ حویلی کو آگ لگنے کی وجہ سے تمام۔ میں کوشش کے باوجود اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکا، لیکن اس نامکمل فکرے سے بھی شیتل کو میری بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ او نو! شیتل کے ہونٹوں سے فقط اتنا ہی نکلا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ مجھے پتا تھا کہ ہر حساس آدمی کے لیے یہ خبر شوق کا باعث بن سکتی تھی، اور شیتل بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں اسے تسلی دیتا ہوا بولا، مجھے پتا ہے آپ کو یہ سب سن کر دھچکا لگا ہوگا۔ میں بھی گاؤں میں داخل ہوتے ہی گرفتار ہو گیا تھا، اس لیے پہلے آپ کو مطلع نہ کر سکا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب جانے والوں کے لیے جتنے دکھ اور غم کا اظہار کیا جائے وہ واپس آنے والے نہیں۔ مجھے ریلی یہ سن کر بہت افسوس ہوا ہے، وہ تاسف بھرے لہجے میں بولی۔ کیا میں آ جاؤں اگر عدالت میں میری ضرورت؟ نو شیتل، تم بس اس پتے پر وہ تمام اخبارات پارسل کر دو جن میں میرے بارے میں کچھ چھپا ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے امجد کے گھر کا پتہ نوٹ کروا دیا۔ میں آج ہی یہ سب کچھ کر لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کام ہو یا رقم وغیرہ کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ سکتے ہو۔ تھینک یو شیتل،
اگر ضرورت پڑی تو سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا۔ یہ ایڈریس غالباً آپ کے اسی دوست کا جس کا ذکر آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ کیا تھا۔ ہاں، یہ اسی کا ہے، میں مختصراً بولا۔ اوکے جان، فون کرتے رہنا، یا آپ کا کوئی رابطہ نمبر ہو تو مجھے لکھوا دو، میں فون کر لیا کروں گی۔ نہیں، میرے پاس اس طرح کی کوئی سہولت موجود نہیں، میں انشاءاللہ خود ہی رابطہ کر لیا کروں گا۔ ابھی کے لیے خدا حافظ۔ میں نے الوداعی کلمات کہے اور فون بند کر دیا۔ امجد نے میرے بتائے بغیر ایک بڑا نوٹ نکال کر پی سی او والے کی طرف بڑھا دیا۔ فون کے چارجز کاٹ کر اس نے بقایا ریزگاری امجد کی طرف بڑھائی اور ہم پی سی او سے باہر نکل آئے۔ وہ رات ہم نے پنڈی میں ہی ایک آرمی کی یونٹ میں گزاری اور صبح سویرے رحمان خیل کی طرف چل پڑے۔ شام ہونے سے کچھ دیر پہلے ہم رحمان خیل تھانے میں پہنچ گئے۔ پولیس کے حوالے کرنے کے بعد باقی تمام تو رخصت ہو گئے، مگر البتہ امجد وہیں ٹکا رہا۔ نظرگل کو بھیج کر میں نے ماموزاد اسلم کو وہیں بلوا لیا۔ پولیس والے امجد کی وجہ سے خاموش رہے۔ امجد کو 2 ماہ کی چھٹی ملی تھی۔ اس کے ساتھ طے ہوا کہ وہ رات اسلم بھائی کے پاس گزار کر صبح گھر چلا جائے گا، اور جوں ہی شیتل کا بھیجا ہوا پارسل اسے ملے گا وہ واپس آ جائے گا۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ وہ رات تھانے میں امن سے ہی گزری۔ اگلے دن انسپیکٹر طاہر ایک مرتبہ پھر مجھے عدالت پیشی کے لیے لے گیا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے مجھے فرد جرم پڑھ کر سنائی، جس کو میں نے سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد میرے وکیل نے میری درخواست ضمانت دائر کر دی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی، اس لیے میرا وکیل میری ضمانت کروانے میں ناکام رہا تھا۔ جج نے باقاعدہ کارروائی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ عدالت کے برآمدے میں میرے وکیل عبد الکریم خان ایڈوکیٹ نے میرے ساتھ الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا، عمر جان صاحب، پریشان نہیں ہونا، اگلی پیشی پر انشاءاللہ آپ کی ضمانت کروانے کی پوری کوشش کروں گا۔ صرف 2 ہفتے کی تو بات ہے، ویسے بھی میں نے آپ کا کیس اچھی طرح سٹڈی کر لیا ہے۔ اللہ خیر کرے گا۔ اپنے وکیل کے لہجے سے میں نے سمجھ لیا کہ وہ مجھے طفل تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ استغاثہ کا کیس خاصا مضبوط تھا۔ بہرحال میں نے بھی اس کی دل شکنی مناسب نہ سمجھی اور سر ہلا کر پولیس والے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ مجھے شیتل کے پارسل کا انتظار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اخبارات میری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مین رول ادا کریں گے۔ اس سلسلے میں نے ابھی تک اپنے وکیل کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد میں امجد کے انتظار میں دن گننے لگا۔ پولیس والوں کا رویہ میرے ساتھ اسی طرح نفرت انگیز تھا، اور اس میں سارا ہاتھ چودھری اکبر کا تھا۔ وہ بھی وقتاً فوقتاً مجھے چڑھانے کے لیے تھانے آ دھمکتا تھا۔ اس کے طعنوں اور طنزیہ باتوں کا جواب میں عموماً خاموش رہ کر ہی دیتا تھا۔ میری خاموشی کو بزدلی پر محمول کرتے ہوئے اکثر وہ سودے بازی پر بھی اتر آتا تھا۔ کہتا تھا، اگر تمام جائیداد اور زمین میرے نام لکھنے کا وعدہ کرو تو میں تمہاری جان ان سلاخوں سے چھڑا سکتا ہوں۔ تم کسی دوسرے ملک فرار ہو کر باقی ماندہ زندگی آرام سے گزار سکتے ہو۔ اس کی یہ باتیں مجھے سلگانے اور جلانے کے لیے کافی تھیں، لیکن میں سنی انسنی کر کے اپنی توجہ دائیں بائیں مبذول کرنے کی کوشش کرتا اور وہ کہے لگاتا رخصت ہو جاتا۔ امجد کو گھر گئے 9واں دن تھا۔ 6 دن کے بعد میرے کیس کی باقاعدہ سماعت تھی۔ میں دوپہر کے ٹائم اسلم بھائی کے گھر سے لایا ہوا آلو گوشت کھانے میں مشغول تھا کہ حوالات کے باہر تیز تیز قدموں کی چاپ ابھری۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کھل اٹھا۔ امجد کا وجیح چہرہ میرے سامنے تھا۔ السلام علیکم جانو، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، اپنی سناؤ، انکل آنٹی کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں یار، شیتل کا بھیجا ہوا پارسل پہنچ گیا ہے۔ تو نے تو بڑی تباہی پھیلائی ہوئی ہے انڈیا میں۔ اس کا مطلب ہے تجھ میں ٹھیک ٹھاک جاسوس بننے کے جراثیم موجود ہیں۔ دہشت گرد تو پہلے سے تھا۔